बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। क्रिकेट का सुल्तान बनने के लिए भारत जाने वाले ग्रीन शर्ट्स का आखिरी मैच भी फ्लॉप शो साबित हुआ। बॉलर्स जो हैं वो लूजर्स साबित हुए और बल्लेबाज भी दगाबाज निकले हैं। फील्डर्स को बॉल से डर महसूस हुआ। खेल के तीनों फॉर्मेट्स में नाकामी ने मैच में पूरी टीम की नैया डबो दी। बाबर 11 नाकाम हदफ का ताकुब क्या करती। 338 रन का टारगेट उनकी औकात से बढ़कर साबित हुआ। टॉप के 5 बल्लेबाज 126 रन पर ही पवेलियन लौट गए तो मैच में फतह की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। अब्दुल्ला शफीक खाता खोले बगैर चल दिए। बाबर आजम की 25 से 30 ओवर तक क्रीज पर टिकने की फरमाइश से फखर जमान को इत्तेफाक नहीं था। 9 बॉल्स पर सिर्फ 1 रन बनाकर उन्होंने भी कूच किया। बाबर आजम ने 38 रन बनाने के लिए 45 बॉल्स का इस्तेमाल किया। रिजवान के 36 रन के लिए पाकिस्तान को 51 बॉल सर्व करना पड़े। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा एजाज वसीम बाखरी हमारे साथ हैं। एजाज, किसी मौजज़े का इंतज़ार था जो हुआ नहीं, परफॉर्मेंस से कर नहीं पा रहे थे, सेमीफाइनल से आउट हो गए हैं फाइनली। देखिए, सेमीफाइनल से तो हम उस वक्त आउट हो गए थे जब पाकिस्तान टॉस लूज कर गया था, क्योंकि पाकिस्तान पहले बैटिंग करता तो सेमीफाइनल में टारगेट अचीव करने की कोई एक अटेम्प्ट पाकिस्तान को करनी थी। लेकिन जैसे आपने बोला है कि ना हमारी बैटिंग काम आई, ना बॉलिंग काम आई, ना ही फील्डिंग काम आई। जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो उस वक्त इंग्लैंड के बॉलर्स को बहुत मदद मिल रही थी, और जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मदद मिल रही थी। तो ना तो हमारा मुकद्दर ने साथ दिया है, ना किस्मत ने साथ दिया है, ना वेदर ने यहाँ पे साथ दिया है, ना ही बल्लेबाजों ने। और सबसे जो बढ़ के पाकिस्तान की जो हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप यहाँ इंडिया में लेकर आए थे, उसने भी सबसे ज्यादा मायूस किया है। तो बहुत मायूस कुन अंदाज में पाकिस्तान ने अपनी कैंपेन खत्म किया। हालांकि बाबर आजम ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इंग्लैंड को हराने के लिए और रन रेट को मेंटेन करने के लिए एक हिकमत अमली बनाई हुई है, जो कि यहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं दी है। तो लगता यही है कि जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच का जो रिजल्ट था, उसके बाद टीम ने भी हिम्मत हार ली थी कि 287 रन के मार्जिन से क्या जीत मिलती, खुद ही 92 रन से हार के। और ये हम लकी रहे हैं कि हम 5वें नंबर पे वर्ल्ड कप खत्म कर रहे हैं। डर ये था कि कहीं अफगानिस्तान से नीचे न चले जाते, लेकिन वो आखिरी विकेट पे हारिस रऊफ की पार्टनरशिप हो गई और वसीम जूनियर की, तो पाकिस्तान थोड़ा इज्जत के साथ अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म करने में कामयाब हुआ है। वरना अफगानिस्तान से भी हम नीचे 6ठे नंबर पे जाने वाले थे, जो आज पाकिस्तान ने यहाँ परफॉर्म किया है। तो वो जो हिकमत अमली बाबर आजम ने तैयार की थी, आप खुद ही बता रहे हैं, जितने भी सिनेरियोज है, तकरीबन 5 से 6 सिनेरियोज के हवाले से बात हो रही थी कि इन सिनेरियोज के डेवलप होते ही पाकिस्तान की कुछ जीतने की या फिर सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद है। तो वो तो हिकमत अमली थी क्या, और वो कहाँ पर एग्जीक्यूट की गई है टीम की जानिब से? देखिए, बिल्कुल बगैर हिकमत अमली के, और मुझे मायूस लगी है जैसे ही टॉस का सिक्का उछाला गया और पाकिस्तान के हक में टॉस नहीं आया, क्योंकि वो सारी जो बातें बाबर कल कर रहे थे वो पहले बैटिंग से रिलेटेड कर रहे थे, और टॉस हारने के बाद इन लोगों ने हिम्मत ही हार ली है। आप देखिए हमारी बॉलिंग, हमारी बैटिंग, और जिस तरीके से रिजवान को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी खेलने में, उनको फोर्सफुली आगे बढ़ के शॉट मारना पड़ा, उनके भी बैट पे बॉल नहीं आ रही थी। हालांकि बाबर को अच्छा स्टार्ट मिला, बाबर ने भी स्कोर नहीं किया है। इफ्तिखार अहमद जब बैटिंग करने के लिए तो 18-20 ओवर पड़े हुए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सऊद शकील से कुछ नहीं हुआ, फखर से कुछ नहीं हुआ, अब्दुल्ला शफीक से कुछ नहीं हुआ, इनफैक्ट के पूरी टीम से कुछ नहीं हुआ है। सो एक मायूस कुन तरह से ये वर्ल्ड कप कैंपेन रही है, और इस वर्ल्ड कप कैंपेन यकीनी तौर पर बाबर आजम की कप्तानी को खतरे में डाल दिया है, और आसार यही दिखाई दे रहे हैं कि वो इस वर्ल्ड कप की तबाहकुन जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, शायद वो कप्तानी छोड़ दें। क्योंकि एक चीज देखिए कि इस टीम की सिलेक्शन वो भी ठीक नहीं थी, और प्लेइंग 11 के अंदर आज शादाब खान को ऐड किया गया हसन अली को बाहर बिठा के। तो आप हारिस रऊफ को बाहर बिठा दो, जो इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन देख चुके हैं, बल्कि इनफैक्ट 1975 से लेकर अब तक जितने आईसीसी के वनडे वर्ल्ड कप्स हुए, हारिस रऊफ ने सबसे ज्यादा किसी वर्ल्ड कप में 533 रन कंसीड कर लिए हैं। यहाँ पे तो बल्लेबाजों की रेस चल रही है कि कौन रन जी, तो ये रिकॉर्ड है। और 12 पाकिस्तानी टीम कल यहाँ से वापस ट्रेवल कर रही है, कोलकाता से दुबई, और 2 ग्रुपों में टीम वापस जा रही है। अब इज्जत बचा के पाकिस्तान ने वतन वापस लौटेगी, ट्रॉफी तो उठा नहीं सकते। एजाज वसीम बाखरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इंग्लैंड के खिलाफ अहम तरीन मैच में भी पाकिस्तान के नामी ग्रामी बॉलर्स ने मुकम्मल फ्लॉप शो पेश किया। इंग्लिश सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सके, रन्स के सैलाब के आगे बंद मारने में भी नाकामी ग्रीन शर्ट्स बॉलर्स के हिस्से में आई। नाम बड़े और दर्शन
چھوٹے. پاکستانی بالرز نکلے کارکردگی کے کھوٹے. انگلش ٹیم کے خلاف جس تباہ کن اسپیل کی ضرورت تھی، جس سرجیکل اسٹرائک کا انتظار تھا، وہی اسٹرائک پر چلی گئی. انگلش بلے بازوں نے میچ کی ڈرائیونگ سیٹ کچھ اس طرح سنبھالی کہ کرکٹ فینس کی خوش فہمیاں دور ہو گئیں جو تھی پالی. شاہین شاہ آفریدی کے 10 اوورز پاکستان کو 72 رنز کا جرمانہ ادا کرنا پڑا. حارث رؤف کی دہشت بھی کسی کام کی ثابت نہ ہو سکی. 10 اوورز میں 64 رنز کا بوجھ گرین شرٹ کے حصے میں آیا. وسیم جونیئر نے بھی سینئر کی دیکھا دیکھی مایوس کن کارکردگی دکھائی. انہوں نے بھی 10 اوورز میں 74 رنز دے ڈالے. شاداب خان کو کھلانے کا فیصلہ بھی گھاٹے کا سودا ثابت ہوا. 57 رن دے کر وہ ایک بھی وکٹ حاصل نہ کر سکے. پاکستان سیمی فائنل میں کیوں نہیں پہنچ پایا، ذمہ دار کون ہے؟ بول کے مائک پر شہریوں نے اپنی رائے دی. آئیے دیکھتے ہیں. ٹیم نے پرفارمنس اس طرح نہیں دکھائی جس طرح ہم سوچ رہے تھے، اسپیشلی بالرز کا. تو ہم ایکسپیکٹیشنز کافی زیادہ رکھ کے آئے ہوئے تھے. پرفارمنس اچھی نہیں رہی اس بار. اس کی اصل جو ذمہ داران ہے وہ چیف سلیکٹر پر جاتا ہے. بیٹنگ کے اندر بھی جو ہے وہ ہم یہاں جس طرح سے ہماری ریکوائرمنٹ تھی، یہاں ان پچز پر، انڈین پچز کے اوپر جس طرح کے پلیئر جانے چاہیے تھے اس طرح سے نہیں لے کے گئے. جو کھیلنے والے لڑکے ہیں ان کو آپ نے باہر کر دیا گیا. اس ٹیم میں کب سے خرابی ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. یہ ہمیشہ جو ہے ان کی بیسٹ پرفارمنس رہتی ہے ایڈورٹائزمنٹ میں. قوم ایک اپنی جو ہے نظریں ان کے اوپر لگا کے رکھتی ہے کہ یہ اپنے وطن کے لیے کوئی میڈل لے کر آئیں گے، کوئی کپ لے کر آئیں گے. جو لڑکے ان لوگوں نے سلیکٹ کیے ہیں اس کی وجوہات بھی ہوتی ہیں. ایک ناقص کارکردگی ہے، جو کھلاڑی کھیل نہیں پاتے تو ان کو باہر کیا جائے. کھیل کے تینوں شعبوں میں، بالنگ، فیلڈنگ اور بیٹنگ، تینوں میں تسلسل نظر نہیں آ رہا تھا. پاکستانی ایک تو ٹیم جو ہے نا اس میں اتفاق وغیرہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم کی مینجمنٹ جو ہے نا ان کا فالٹ ہے. جس دن ٹیم سے سیاست نکل جائے گی نا، اس دن ٹیم ہماری جو ہے نا صحیح ٹریک پہ آ جائے گی. انٹرنیشنل لیول ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح یہ ان تک پہنچ سکتی ہے. وہ جو انگلینڈ کے خلاف میچ میں پاکستانی ٹیم نے ایک مرتبہ پھر اپنے فینس کو مایوس کیا ہے. سیمی فائنل تک رسائی کے لیے تو گرین شرٹس کو ایک غیر حقیقی چیلنج درپیش تھا ہی، لیکن میگا ایونٹ کے آخری مقابلے میں ٹاپ کے بلے باز بھی توقعات پر نہیں پورا اتر سکے. ٹیم سپورٹرز نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپنے زہریلے تبصروں سے دل کی خوب بھڑاس نکالی. پاکستانی فینس کو یقین تھا کہ انگلینڈ کے خلاف ان کے ہیروز لوہے کا چنا ثابت ہوں گے. ہیروز ترنے والا بنے تو فینس نے بھی آسرا کیے بغیر بینڈ بجا دی. بابر اعظم کی شاہین آفریدی کو نظر انداز کرنے کی ویڈیو نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا. ایک ٹویٹر صارف نے پاکستانی فینس کی موجودہ حالت کی منظر کشی کچھ یوں کی. ایک دل جلے نے شاہین آفریدی اور نسیم شاہ کا موازنہ کر کے دل کی بھڑاس نکالی. کرکٹ مداح نے طنزیہ مزاحیہ ویڈیو سے بابر اعظم پر گہری چوٹ کر دی. ورلڈ کپ میچ میں آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی. پونے میں کھیلے گئے میچ میں بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹوں پر 306 رنز بنائے. آسٹریلیا نے 307 رنز کا ہدف 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا. مچل مارش 177 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے. ڈیوڈ وارنر نے 53 رن سکور کیے. اسٹیو اسمتھ نے آؤٹ ہوئے بغیر 63 رنز کی اننگز کھیلی. میچ میں کامیابی کے باعث آسٹریلیا نے پوائنٹس ٹیبل پر اپنی تیسری پوزیشن برقرار رکھی. کرکٹ ورلڈ کپ کی سیمی فائنل لائن اپ بھی مکمل ہو گئی ہے. 15 نومبر کو پہلے سیمی فائنل میں ممبئی میں نیوزی لینڈ اور بھارت ٹکرائیں گے. دوسرے سیمی فائنل میں 16 نومبر کو آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کا ٹاکرا ہوگا. اور اب بات کرتے ہیں غزہ کی. اسرائیل نے غزہ کو جہنم بنا دیا. فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. اسپتال اور اسکول بھی محفوظ نہیں ہیں. قتل عام رکوانے کی ذمہ داری سلامتی کونسل پر عائد ہوتی ہے. غزہ میں غیر مشروط اور فوری سیز فائر کیا جائے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے OIC اجلاس سے خطاب میں غزہ میں فوری انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے. ان کا کہنا تھا فلسطینی شہریوں کا قتل عام مزید تنازعات کو جنم دے گا. Strict observance of international humanitarian law must be compelled to ensure safety of schools, hospitals, places of worship and refugee camps in accordance with its obligation as an occupying power under international humanitarian law. We should explore the possibility of instituting proceeding at the ICJ under the Genocide Convention and in the interim request provisional measures. We should also demand establishing an international mechanism for reparations for the Palestinians. We call for the halt of all illegal settler activity by Israel.
we call for a political solution. It is imperative that conditions are created for dialogue between Palestine and Israel to evolve a way forward through the two-state solution. मसले फ़लस्तीन पर तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद, इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के मुश्तरका हंगामी इजलास में शुरका की जानिब से गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया। मस्जिद अल-अक़सा को रेड लाइन करार दिया गया। इजलास में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी समेत मुतादिद सरबराहान ममलिकत शरीक हुए। फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर उम्मत मुस्लिमा तशवीश में मुब्तला। रियाज़ में अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, शुरका का गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि गज़ा में जारी जुल्म जबर आलमी क़वानीन का मजाक उड़ा रहा है। इसराइल फ़लस्तीनियों पर 7 एटम बमों के बराबर बारूद बरसा चुका। उन्होंने इसे मुस्लिम उम्मा के लिए फैसला कुन वक्त करार दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइली कब्जे के खात्मे और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की फराहमी को मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल करार दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गज़ा में जंगी जराइम पर इजरायली हुक्काम को कटहरे में लाने का मुतालबा किया। सेहूनी फौज ने जुल्म बर्बरियत की हर हद पार कर ली। इसराइल को जंगी जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने काबिज रियासत को खबरदार कर दिया। कॉन्फ्रेंस में शुरका ने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की भरपूर हिमायत जारी रखने और उनके साथ डट के खड़े रहने के आज़म का इयादा किया। सेहूनी फौज की खून की प्यास न बुझी। गज़ा में इस्राएली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। नकल मकानी करने वालों पर भी हमले। शुहदा की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई। 32,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। अहले गज़ा की नस्ल खुशी का सिलसिला जारी। सेहूनी फौज की शहरों में शदीद बमबारी। इजरायली फोर्सेज ने अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल और शुमाली गज़ा से इनखला के लिए निकलने वाले निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। 24 घंटों के दौरान मजीद 266 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। 1500 बच्चों समेत 2000 से ज़ायद अफराद ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई। शोहदा में 4,880 बच्चे और 3,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल है, जबकि 32,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। गज़ा में इजराइल की ज़मीनी और फ़िज़ाई जाहिरियत के बाइस लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। सेहूनी फोर्सेज ने नकल मकानी करने वालों पर भी हमले शुरू कर रखे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इजरायली बर्बरियत के बाइस गज़ा को ज़मीन पर जहन्नुम करार दे दिया। गज़ा में सेहूनी फौज ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। शिमाली गज़ा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4 अस्पतालों को निशाना बनाया। इसराइली बमबारी के बाइस अल-शिफा अस्पताल में सर्जिकल ऑपरेशंस मुअत्तल हैं। इंक्यूबेटर में मौजूद 45 बच्चे ऑक्सीजन की कमी के बाइस दम तोड़ गए। इजरायली दहशतगर्दी इंसानी अलमिया बन गई। जंगी जुनून में मुब्तला सेहूनी फौज ने गज़ा के अस्पतालों को निशाने पर रख लिया। अल-शिफा अस्पताल के गिर्द शदीद बमबारी। अस्पताल में तमाम सर्जिकल ऑपरेशंस मुअत्तल, मरीजों पर एक सांस भारी। बिजली की बंदिश के बाइस अस्पताल की नर्सरी में बच्चे और ICU में मरीज दम तोड़ने लगे। इजरायली बमबारी के बाइस अल-शिफा कॉम्प्लेक्स के अंदर पनाह गुज़ीनों के खैमों में भी आग भड़क उठी। गज़ा के दीगर अस्पताल भी सेहूनी फौज के घेरे में। अल-नसर अस्पताल, गवर्नमेंट आइस अस्पताल के गिर्द काबिज फौज के दस्ते तैनात। मेंटल हेल्थ अस्पताल और अल-रंतीसी अस्पताल में भी हजारों मरीजों की हालत अबतर। तिब्बी अमला महसूर। पनाह लेने वाले बेघर अफराद को खुराक और पानी की फराहमी भी बंद हो गई। आपको बताएं कि सिंध में बड़े सियासी इत्तेहाद की कोशिशें जारी हैं। साद रफीक और अयाज सादिक कराची पहुंच गए। किंगरी हाउस में पीर पगारा से मुलाकात की। JUI के रहनुमाओं से भी मुलाकात की जाएगी। वफ्द कल MQM के मरकज बहादुराबाद जाएगा। नून लीग की सिंध पर नजर। सियासी इत्तिहाद की कोशिशों के लिए वफ्द कराची पहुंच गया। अयाज सादिक और साद रफीक शहर कायद में लैंड करने के बाद पहले JUI रहनुमाओं से मिले। दोनों जमातों के वफूद के दरमियान सिंध की सियासी सूरत हाल, मुजव्विजा सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत हुई। नून लीगी वफ्द ने अल्लामा राशिद सोमरो से बरादर निस्बती के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। नून लीग का वफ्द क्लिफ्टन किंगरी हाउस भी पहुंचा। पीर पगाड़ा समेत मुस्लिम लीग फंक्शनल की आला क़यादत ने मुस्लिम लीग नून के वफ्द का इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान इलेक्शन के दौरान मुस्लिम लीग को मुत्तहद करने और सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। GDA रहनुमा पीर सैयद सदरुद्दीन शाह और पीर सैयद मोहम्मद राशिद शाह भी मौजूद थे। बयानात से पीपल्स पार्टी अपना ही नुकसान करेगी, उनके उम्मीदवार डीमोरलाइज होंगे। रहनुमा नून लीग अयाज सादिक की कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत। बोले कि अगला वजीर आज़म लाहौर से नहीं तो जाती उम्रा से होगा। साद रफीक बोले कि MQM से इत्तेहाद हो चुका है, किसी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। कराची में अमन का सहरा नवाज शरीफ के सर है। पीपल्स पार्टी का हक है वो जो कहें, जो हकायक हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं। जब हम इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं और
یہ ذکر ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت بنا رہی ہے تو یہ تو پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ڈیمورلائز ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارا اگر بس چلا تو نواز شریف صاحب بھی ہوں گے, ان کو چاہے آپ لاہور سے گن لیں یا جاتی عمرہ سے گن لیں. ہم کسی کے خلاف اتحاد بنانے نہیں جا رہے. 8 فروری کو عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے. الیکشن لڑنا اور اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کے الیکٹورل ایڈجسٹمنٹ کرنا ہر جماعت کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو ہم اپنے اس قانونی, اخلاقی اور جمہوری اور سیاسی حق کو ضرور استعمال کریں. کراچی میں امن لانے کا جو سہرا ہے وہ نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کے سہرا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو کراچی میں ایک آسیب مسلط تھا وہ تھا. ہماری پارٹی نے اور ہماری لیڈرشپ نے کراچی کو امن دینے کے لیے رول پلے کیا. 5 سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا. منصب ڈوگر, فاروق رضا مانیکا اور گدی نشین نظام الدین سیالوی نون لیگ میں شامل ہو گئے. سابق ایم پی اے آصف عباس اور ماجد نواز نے بھی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. سابق ارکان اسمبلی نے لاہور میں شہباز شریف سے ملاقات کے دوران نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا. شہباز شریف نے سب کو خوش آمدید کہا اور بولے نون لیگ ایک گھر کی طرح ہے جس میں سب کا احترام ہے. نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے انتخابات میں حصہ لینے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں. آصف زرداری کو حق حاصل ہے کہ وہ لاہور کے وزیر اعظم کا راستہ روکیں اور لاڑکانہ کے وزیر اعظم کی راہ ہموار کریں. کہا کہ معیشت کی بحالی کے لیے -9 مئی والی پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں. خوشحالی کے سفر کو روک کر ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا. فتنے کی ناکامی ملک کو بہت مہنگی پڑی. ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جو ہے وہ عمل مکمل ہو جائے گا آنے والے جو ہے وہ چند ہفتوں میں. لیکن میاں نواز شریف کی موجودگی جو ہے وہ اس بات سے مسلم لیگ کے مینڈیٹ یا اعتماد میں جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا خلل نہیں ڈالے گی. پیپلز پارٹی بھی اور دوسری جماعتیں بھی. اس لیے ان کی یہ پالیسی جو ہے یہ بالکل سیاسی طور پہ درست ہے. انہیں جو ہے وہ بالکل ہمارے خلاف بات کرنی چاہیے. انہیں اپنے آپ کو ہماری مخالفت میں ہمارے مخالف وہ ووٹ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. پاکستان کو تیسری مرتبہ جب وہ ترقی اور خوشحالی کی طرف آگے بڑھ رہا تھا اسے روکا گیا. ایک ایسے فتنے کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ لانچ کیا گیا اور وہ پروجیکٹ ناکام ہوا اور اس کی ناکامی جو ہے وہ پاکستان کو اتنی مہنگی پڑی. مجھ پر مقدمہ بنانے اور 3 سال جیل میں رکھنے کی باتیں کرنے والے خود جیل میں ہیں. تھانے پر حملے کا مقدمہ میری آواز دبانے کی سازش تھی. رہنما نون لیگ عطا تارڑ نے میڈیا سے گفتگو کی. کہا الیکشن میں دیگر جماعتوں سے اتحاد کی باتیں قبل از وقت ہیں. جنہوں نے ہمیں قید کیا تھا اور بڑے بڑے بول بولے تھے کہ جی یہ 3 سال باہر نہیں آئے گا, اس کو ہم نے اب قید کر دیا ہے, ہم نے فلاں ڈیٹینشن آرڈر نکال دیا ہے, تو آج اللہ سے ڈرنا چاہیے, رحم مانگنا چاہیے. وہ جیل میں اور ہم یہاں پہ اب بری ہو کے کھڑے. تھانے پہ حملہ کرنے کا جھوٹا مقدمہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس میں سرخرو کیا ہے. ہم باعزت بری ہوئے ہیں. ابھی حلقہ بندیوں کا سلسلہ جاری ہے اور وہ 30 نومبر تک مکمل ہو چکا ہوگا. 30 نومبر کے بعد جو شیڈول آئے گا 8 فروری سے الیکشن مجھے آگے جاتا نظر نہیں آتا. مکمل وقت پہ ہوگا. ہم نے اپنی کیمپین زوروں شوروں سے جاری رکھی ہوئی ہے. خبر شامل کرتے ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان کے انتقال کے بعد نگراں صوبائی کابینہ از خود تحلیل ہو گئی ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق صوبے کے تمام تر انتظامی اختیارات اب گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کو حاصل ہو جائیں گے. نگراں وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے لیے سابق وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر 3 نام تجویز کر سکتے ہیں. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے ہم. بیورو چیف پشاور ظاہر شاہ شیرازی ہمارے ساتھ ہیں. جی ظاہر. جی بالکل. گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے اعظم خان صاحب کی وفات کے بعد جو ہے وہ ایک مشاورتی اجلاس بلایا جس میں ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ سیکرٹری لا اور دوسرے قانونی ماہرین کو بلایا گیا اور ان سے رائے دی گئی کہ اگر جب رائے لینے کے بعد بتایا گیا کہ قانون کے مطابق جو آئین ہے وہ اس حوالے سے بالکل خاموش ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ قائم مقام وزیر اعلیٰ وفات پا جائے تو دوبارہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیسا ہوگا. لہٰذا جو مشاورت کی گئی اس کے مطابق آرٹیکل 224 کے تحت جو ہے وہ گورنر کو ایڈوائز دی گئی ہے کہ جو سابق وزیر اعلیٰ تھے اور اپوزیشن لیڈر وہ آپس میں اتفاق رائے سے 3 دن کے اندر جو ہے
وہ نئے نگران وزیر اعلیٰ کا اعلان کریں گے، کیونکہ آئین اس حوالے سے بالکل خاموش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنر خیبر پختونخوا نے سابق خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی کو خطوط بھی لکھے ہیں اور انہیں کل اتوار کے دن گورنر ہاؤس طلب کیا ہے، اور یہ ایڈوائز دی گئی ہے کہ آرٹیکل 224A1 کے تحت جو ہے وہ آپس میں اتفاق رائے قائم کرے۔ اگر جو ہے ان دونوں اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان اتفاق رائے نہ ہوا تو پھر یہ معاملہ جائے گا پارلیمانی کمیٹی کو، اور اگر پارلیمانی کمیٹی بھی جو ہے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے اتفاق نہ کر سکی تو پھر الیکشن کمیشن کو یہ معاملات ریفر کیے جائیں گے۔ تاہم اس آئینی بحران سے بچنے کے لیے فوری اقدامات کیے گئے ہیں، اور دونوں جو اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ کو خط لکھ دیا گیا ہے کہ کل وہ مشاورت کے لیے گورنر ہاؤس جو ہے اس حوالے سے میٹنگ ہوگی، نام تجویز کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ ظاہر آپ کا۔ وفاق میں حکومت بنانے والی پارٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں، معاہدے بھی کرتی ہیں لیکن عمل درآمد نہیں کرتی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما رؤف صدیقی کی بول نیوز سے گفتگو، کہا جب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ایم کیو ایم کو بھول جاتے ہیں، پھر ضرورت کے وقت ایم کیو ایم یاد آ جاتی ہے۔ اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو نیشنل لیول پہ آتی ہیں، لیکن جب ان کو حکومت بنانی ہوتی ہے وفاق میں تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان و کرم ہے کہ ایم کے ایم کے ووٹ بیلنسنگ ووٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے وہ آتے بھی ہیں، پھر ہماری تعریفیں بھی کرتے ہیں، ہم سے تحریری معاہدہ بھی کرتے ہیں اور علم نشرہ بھی کرتے ہیں، پورے پاکستان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا معاہدہ ہوا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں۔ جب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، حکومت ان کو مل جاتی ہے، تو صرف ضرورت کے وقت ایم کے ایم یاد آتی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات ملک کی ضرورت ہیں، جمہوری نظام آئین کی روح ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب میں چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 25 امتیازی سلوک کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت کسی شہری کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ اسد عمر نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا، پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت بھی چھوڑ دی، بولے وہ ریاستی اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤ کی پالیسی سے متفق نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی میں تیسرے سب سے بڑے عہدے کے بعد اسد عمر نے پارٹی بھی چھوڑ دی۔ سوشل میڈیا پر لکھا کہ سیاست مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں، شدید ٹکراؤ کی پالیسی ملک کے مفاد میں نہیں۔ اسد عمر نے لکھا کہ وہ پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عوامی زندگی میں میرا ساتھ دیا، خاص طور پر NA54 کی ٹیم اور ووٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے 2 بار منتخب کیا۔ 73 سال عمر ہے اور 86 کیسز بنا دیے گئے، میرے پاس تو اتنے ضمانتی بھی نہیں ہیں۔ کل جج صاحب نے کہا تھا کہ شاید چلہ مہنگا پڑ گیا ہے۔ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جو لوگ بے گناہ ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے، لوگوں کے پاس ضمانتی بھی نہیں ہیں۔ 70 سال میری عمر ہے اور 86 کیسز۔ میں چلہ جس دن گیا اس دن ہائی کورٹ کا میرے پاس بیان ہے، میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا، اور جیسا کل جج صاحب نے کہا کہ شاید چلہ الٹا پڑ گیا ہے، تو 66 کیس وہاں سے ہو گئے ہیں، 66 اور 20 86 کیسز میں اللہ مدد کرے گا۔ جو لوگ بیچارے بے گناہ ہیں میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں، کئی لوگ اندر بے گناہ ہیں، ان کے پاس ضمانتی بھی نہیں ہے، اگر ضمانت پر باہر آتے ہیں تو ان غریبوں کو، چھابڑی والے کو، ربڑی والے کو، کھیر دودھ والے کو دوبارہ اندر کر دیتے ہیں، اور کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی اگر اس کے اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہوں۔ ادارے جو ہیں وہ ہماری عزت کا نشان ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان محمد اعظم خان کو 4 سدہ کے قریب آبائی گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اعظم خان آج صبح پشاور کے مقامی اسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔ انتقال کے ساتھ صوبائی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی۔ حکومت نے صوبے میں 3 روز کے سرکاری سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر نگران وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر نے اظہار تعزیت کیا۔ ایک عہد تمام ہوا، ملکی سیاست کا روشن باب بند ہوا۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اعظم خان کی نماز جنازہ 4 سدہ کے قریب آبائی علاقے پڑانگ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازے میں گورنر خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب کے نگراں وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی۔ IG پولیس سمیت اعلیٰ حکام اور سیاسی شخصیات نے بھی نماز جنازے میں شرکت کی۔ اعظم خان گزشتہ شب طبیعت بگڑ جانے پر انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل۔ اعظم خان کے انتقال کے ساتھ ہی نگراں حکومت اور کابینہ تحلیل ہو گئی۔ صوبے
میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا۔ سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سر نگو رہے گا۔ صدر، نگراں وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر کی تعزیت۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ نگراں وزیر اعظم بولے، اعظم خان ایماندار اور نیک انسان تھے۔ شہباز شریف کا محمد اعظم خان کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے دعائے مغفرت کی۔ محسن نقوی بولے، مرحوم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے بلند درجات کی دعا کی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا افسوس کا اظہار۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کا مرحوم کو خراج تحسین۔ چیف الیکشن کمشنر نے مرحوم کے بلند درجات کے لیے دعائیں کی۔ ناظرین، غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک بھر سے سینکڑوں تارکین وطن ہولڈنگ کیمپس میں موجود ہیں اور اب تک 2,14,000 سے زائد افراد کی افغانستان واپسی بھی ہو چکی ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین کی واپسی۔ کراچی کے ہولڈنگ کیمپس میں 40 افغان باشندے موجود ہیں۔ کراچی سے اب تک 732 افراد چمن بارڈر روانہ کیے جا چکے ہیں۔ اٹک میں غیر قانونی مہاجرین کے خلاف آپریشن۔ ٹرانزٹ کیمپس میں 40 غیر قانونی افغان مہاجرین موجود۔ اب تک ضلع بھر سے 431 غیر قانونی مہاجرین کو واپس روانہ کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ روز ترکھم بارڈر کے راستے 3605 غیر ملکی افغانستان روانہ ہوئے۔ بھیجے گئے افراد میں 288 افراد پنجاب سے روانہ کیے گئے تھے۔ گزشتہ ایک ماہ اور 11 روز کے دوران 2,14,000 افراد افغانستان روانہ ہو چکے ہیں۔ ان افراد میں بڑی تعداد میں رضاکارانہ طور پر جانے والوں کی بھی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں مسلح افراد کے پولیس پر حملے میں SHO سمیت 3 اہلکار شہید جبکہ DSP سمیت 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ DPO ٹانک افتخار شاہ نے بتایا کہ DSP چند شاہ کی سربراہی میں پولیس اہلکار 11 سالہ بچی کے اغواکاروں کی تلاش میں گاؤں شاہنور میں موجود تھے کہ گھات لگائے نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں تھانہ صدر کے SHO عبدالعلی، کانسٹیبل وہاب اور محمد عالم جاں بحق ہو گئے۔ حملے میں DSP سمیت 4 اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ روجھان میں کچے کے علاقے میں پولیس نے مقابلے کے دوران 2 ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا۔ مرنے والوں میں خطرناک ڈکیت بھی شامل، جس کے سر کی قیمت 15 لاکھ مقرر کی گئی تھی۔ کچے کے علاقے میں پولیس کی پکی کارروائی۔ خطرناک مقابلے میں خطرناک ڈکیت ہلاک۔ روجھان میں کچے کے علاقے میں پولیس کی اہم کارروائی۔ بدنام زمانہ کچے کے 2 ڈاکو سیف الکھرکھانی اپنے ساتھی اسامہ کھرکھانی سمیت پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ سیف الکھرکھانی کے سر کی قیمت 15 لاکھ روپے تھی، جو پولیس کو متعدد سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔ DPO دوست محمد نے بتایا، پولیس ٹیمز کی جانب سے بہار ماچھی کے علاقے میں سیف الکھرکھانی کی گرفتاری کے لیے ریڈ کیا گیا۔ دوران ریڈ پولیس اور ڈاکوؤں کے مابین شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایلیٹ کانسٹیبل محمد علیم زخمی ہو گیا۔ رواں سال کا 5واں پولیو کیس کراچی سے سامنے آیا ہے۔ کراچی کے ضلع شرقی میں ترجمان وزارت صحت نے 31 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق کی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ متاثرہ بچے کا تعلق یونین کونسل گوجرو سے ہے، جہاں سے رواں سال کا 4تھا کیس رپورٹ ہوا تھا۔ حکومت پولیو کے خاتمے کے لیے ایمرجنسی بنیادوں پر تمام تر ضروری اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں نگلیریا، ملیریا اور ڈینگی کے وار۔ نگلیریا وائرس نے ایک اور جان لے لی۔ سندھ میں ملیریا کے مزید 2,270 مریض سامنے آ گئے۔ راولپنڈی میں ڈینگی وائرس کے وار جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 16 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ کراچی میں نگلیریا کا ایک اور وائرس نے ایک اور جان لے لی۔ اسکیم 33 گلشن معمار کا رہائشی 38 سالہ شخص زندگی کی بازی ہار گیا۔ رواں سال نگلیریا سے جاں بحق افراد کی تعداد 12 ہو گئی۔ ادھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ میں ملیریا کے مزید 2,270 مریض سامنے آ گئے۔ حیدرآباد ڈویژن میں 993، لاڑکانہ میں 689 کیسز رپورٹ ہوئے۔ میرپور خاص میں 311، سکر میں 196 مریض سامنے آئے۔ کراچی ڈویژن میں سب سے کم 3,045 کیس رپورٹ ہوئے۔ ملیریا کے باعث صوبے بھر میں رواں سال 2 امواتیں بھی رپورٹ ہوئیں۔ دوسری جانب راولپنڈی میں ڈینگی کے وار۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 16 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ اکتوبر نومبر میں نگلیریا کا مرض پھیلنے سے واٹر کارپوریشن بھی حیرت زدہ ہے۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ پانی کی لائنوں میں ماہانہ 240 کلورین کے سلنڈر، جبکہ واٹر ٹینکرز میں بھی کلورین شامل کی جا رہی ہے۔ نگلیریا پھیلنے کی ایک وجہ گرمی کی شدت کا برقرار رہنا بھی ہے۔ مزید ہمیں بتائیں گے وجاہت علی عابدی۔
कराची में अक्टूबर और नवंबर के महीने में जानलेवा निगलेरिया के मर्ज का फैलना सबके लिए हैरत का बायस है। वाटर कॉर्पोरेशन का दावा है कि हर माह पानी की लाइनों के लिए 240 सिलेंडर और वाटर टैंकर्स में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन ने बताया कि निगलेरिया की एक वजह इन अयाम में गर्मी की शिद्दत का बरकरार रहना है। हमने जो आपके पास पानी भेजा जो कि क्लोरीन उसमें ऐड होगी, लेकिन जब वो पानी आप अपने घरों में अपने अंडरग्राउंड टैंक में जब वो खाली कराएंगे और उस टैंक में अगर मट्टी होगी तो उस क्लोरीन का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों कि जो मड में जैसे ही क्लोरीन डाली जाएगी उसका जो असर है वो खत्म हो जाएगा। निगलेरिया के मर्ज से बचाव के लिए साल में कम से कम एक बार अंडरग्राउंड और ओवरहेड वाटर टैंक की सफाई ना की जाए तो क्लोरीन मिलाने का भी कोई फायदा नहीं। वजाहत अली आबदी, बोल न्यूज, कराची। 8वीं थल जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। मोहम्मद मरवत सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। हतमी नताइज का ऐलान कल किया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे राव कामरान। मुजफ्फरगढ़ में जारी 8वीं 4 रोजा थल डेजर्ट जीप रैली का तीसरा मरहला इख्तिताम पजीर। स्टॉक कैटेगरी में 3 खवातीन समेत 52 रेसर्स ने हिस्सा लिया। दूसरे नंबर पर ट्रैक पर रवाना होने वाले रेसर मोहम्मद मरवत सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। मोहम्मद मरवत ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 28 मिनट और 55 सेकंड्स में तय किया। मोहम्मद जुहेब दूसरे नंबर पर रहे। अकील ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। जीप रेसर्स ने जिला मुजफ्फरगढ़, लैया और कोट अद्दू के इलाकों पर मुश्तमिल 200 किलोमीटर के ट्रैक पर अपनी फनी महारतों के जौहर दिखाए। हमारे ट्रैक्स जो हैं पाकिस्तान के, स्पेशली थल के, किसी भी इंटरनेशनल ट्रैक से कम नहीं है। सो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि स्पोर्ट्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि और रेसर्स इसमें शामिल हों। शहरियों की बड़ी तादाद स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले को देखने के लिए छांगा मांगा टीला पर पहुंची। अभी आपको खबर देंगे कराची गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 से, जहां पर चोरी की वारदात हुई है और चोर लाखों रुपए मालियत की गाड़ी सेकंड्स में ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान हैं जिनको कार के करीब आते हुए देखा जा सकता है। ये मुलजिमान चंद सेकंड में कार लेकर फरार हो गए। ये वारदात गुज़श्ता रोज़ हुई थी। कराची का इलाका है जहां पर ये वारदात हुई। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।